ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دودھ پینے کا زمانہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حلیمہ سعدیہ کا بھی دودھ پیا ہے، اور حضرت حلیمہ سعدیہ آپ کی رضاعی ماں ہیں۔ حقیقی ماں تو آپ کی حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، لیکن رضاعی ماں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ آپ نے حضرت حلیمہ سعدیہ کو دودھ پیا۔ عزیزان گرامی، دیکھیے مکے کا یہ دستور تھا کہ مکے کے لوگ اپنے بچوں کو گاؤں دیہات بھیجا کرتے تھے دودھ پلانے کے لیے، یعنی گاؤں دیہات کی عورتیں آتی تھیں اور ان بچوں کو لے کر کے جاتی تھیں، پھر وہ عورتیں ان بچوں کو اپنا دودھ بھی پلاتی تھیں اور ان کی اچھی پرورش بھی کرتی تھیں۔ عزیزان گرامی، یہ سوچ کر لوگ مکے کے ہمارا بچہ گاؤں میں جائے گا تو اچھی پرورش پائے گا، ہمارا بچہ گاؤں میں جائے گا تو اچھی آب و ہوا اسے ملے گی، کھلا ہوا موسم وہ دیکھے گا تو اس کی اچھی پرورش ہوگی۔ عزیزان گرامی، اسی طریقے سے بنی سعد کی سارے قبیلے کی عورتیں مکے آئیں بچوں کو لینے کے لیے۔ بہت ساری عورتیں ہیں، انہی عورتوں میں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی ہیں، لیکن حضرت حلیمہ سعدیہ کی گھوڑی بہت کمزور، وہ تیز رفتار نہیں تھی، وہ اچھی طریقے سے چل نہیں سکتی، اس لیے حضرت حلیمہ سعدیہ پیچھے رہ گئیں اور آپ کے قبیلے کی ساری عورتیں اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر جلدی مکہ مکرمہ پہنچ گئیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کی کمزور لاغر گھوڑی وہ تیز نہیں چل سکتی، اسی بنا پر آپ پیچھے رہ گئیں، حضرت حلیمہ سعدیہ پیچھے رہ گئیں۔ ساری عورتیں جلدی جلدی پہنچی اور پہنچنے کے بعد مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد انہوں نے سارے امیروں کے بچوں کو لے لیا۔ کیوں؟ عورتیں دودھ پلاتی اور پلانے کے بعد ان کے ماں باپ، بچوں کے ماں باپ ان دودھ پلانے والی دائیوں کو کچھ نہ کچھ تحفے اور تحائف سے نوازتے تھے، یعنی اس کے بدلے میں انہیں کچھ پیسہ دیا کرتے تھے، اس کے بدلے میں انہیں کچھ نہ کچھ دیا کرتے تھے۔ اس لیے ساری عورتوں نے یہ سوچ کر امیروں کے بچوں کو لے لیا کہ ہم امیروں کے بچوں کو دودھ پلائیں گے تو ہمیں زیادہ انعام ملے گا، ہمیں زیادہ پیسہ ملے گا، ہمیں زیادہ تحفے اور تحائفوں سے نوازا جائے گا۔ حضرات گرامی، ساری عورتوں نے امیروں کے بچوں کو لے لیا۔ اب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بے سہارا سمجھ کر، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو غریب سمجھ کر، کیونکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے والد گرامی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیا میں آنے سے پہلے ہی انتقال کر گئے، اس لیے انہوں نے سوچا کہ ان کے تو والد گرامی بھی نہیں ہیں، ان کے اوپر تو کوئی سایہ بھی نہیں ہے، اگر ہم ان کو دودھ پلائیں گے تو ہمیں پیسہ کون دے گا، ہمیں تحفے اور تحائفوں سے کون نوازے گا۔ اس لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بے سہارا اور غریب سمجھ کر انہوں نے چھوڑ دیا، لیکن ان عورتوں کو معلوم نہیں تھا، وہ عورتیں میرے آقا کو بے سہارا اور غریب سمجھ رہی تھیں، لیکن ان عورتوں کو معلوم نہیں تھا ارے ان کی شان تو یہ ہے، ارے مالک کونین ہیں، وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، مالک کونین ہیں، پاس وہ کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ یہ شان ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ ساری عورتوں نے امیروں کے بچوں کو لے لیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ عزیزان گرامی پیچھے رہ گئی، بعد میں آئیں تو کیا دیکھتی ہیں کہ ساری عورتوں نے امیروں کے بچوں کو لے لیا۔ اب کوئی بھی بچہ نہیں ہے، صرف ایک ہی بچہ ہے جس کا نام ہے محمد، یعنی ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے چھوڑ دیا، کیونکہ حضرت حلیمہ سعدیہ کی قسمت کا ستارہ جگمگا رہا تھا، حضرت حلیمہ سعدیہ کی قسمت کا ستارہ چمک رہا تھا۔ عزیزان گرامی، حضرت حلیمہ سعدیہ آئیں، آنے کے بعد دیکھتی ہیں سارے بچوں کو لے لیا۔ اب حضرت حلیمہ سعدیہ اپنے شوہر سے مشورہ کرتی ہیں کیا کیا جائے، سارے بچوں کو تو لے لیا ہے، اگر ہم خالی ہاتھ جائیں گے تو اچھا نہیں ہے، اتنی دور آئے ہیں تو خالی ہاتھ جائیں اچھا نہیں ہے، چلو اسی بچے کو لے لو۔ عزیزان گرامی دیکھیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جیسے ہی حضرت حلیمہ نے لیا اور لینے کے بعد اپنی گود میں لیا، حضرت حلیمہ سعدیہ خود بیان فرماتی ہیں دودھ خشک ہو چکا تھا، لیکن جیسے ہی میں نے محمد کو اپنی گود میں لیا تو اتنی برکتیں ہو گئی، میرے اندر خوب دودھ پیدا ہو گیا۔ عزیزان گرامی، حضرت حلیمہ سعدیہ بیان فرماتی ہیں پھر میں نے انہیں دودھ پلانا شروع کیا تو اتنا دودھ پیدا ہو گیا میرے اندر، اتنا دودھ پیدا ہو گیا میرے اندر کہ محمد نے شکم شیر ہو کر دودھ پی لیا اور دائیں طرف کا دودھ پیا، لیکن بائیں طرف کا آپ نے نہیں پیا۔
عزیزان گرامی دیکھیے نبی کریم نے بچپن میں ہی بتا دیا، اس لیے آپ نے دائیں طرف کا دودھ پی کر کے بائیں طرف کا دودھ نہیں پیا۔ اس لیے میرے آقا علیہ السلام نے حضرت حلیمہ سعدیہ کو بتایا، اے حلیمہ سعدیہ سنو، میں کسی کا دنیا میں حق مارنے نہیں آیا ہوں، کیونکہ حضرت حلیمہ کے ساتھ ان کا ایک حقیقی بیٹا بھی تھا۔ اس لیے نبی کریم نے عزیزان گرامی بچپن میں ہی بتایا، اے حلیمہ سعدیہ میں دنیا میں کسی کا حق مارنے نہیں آیا، میں دنیا میں کسی کا حق مارنے نہیں آیا، میں نے ایک طرف کا دودھ پیا ہے یہ میرا حق ہے، اور میں نے دوسری طرف کا دودھ اس لیے چھوڑا ہے کہ تمہارا دوسرا بچہ بھی ہے، اگر میں نے سارا دودھ پی لیا تو تمہارا بچہ بھوکا رہے گا، تمہارا بچہ پیاسا رہے گا، پھر اسے دودھ پینے کہاں سے ملے گا؟ اس لیے حلیمہ سعدیہ سنو، میں دنیا میں کسی کا حق مارنے نہیں آیا ہوں، بلکہ میں تو دنیا میں سارے لوگوں کے لیے، سارے انسانوں کے لیے حق دلانے کے لیے آیا ہوں، بلکہ میں تو دنیا میں سارے لوگوں کے لیے مسیحا بن کر کے آیا ہوں۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے دودھ نہیں پیا، ایک طرف کا دودھ پیا، دوسری طرف کا دودھ چھوڑ دیا۔ یہ برکتیں ہیں حضرت حلیمہ سعدیہ بیان فرماتی ہیں کہ ہم بھی بھوکے و پیاسے تھے، کافی لمبا سفر کر کے آئے تھے، ہمارے جانوروں کا دودھ بھی خشک ہو چکا تھا، لیکن جیسے ہی میں نے محمد کو اپنی گود میں لیا تو ہمارے جانوروں میں اتنا دودھ پیدا ہو گیا، اتنا دودھ پیدا ہو گیا کہ جب ان کا دودھ نکالا گیا تو میں نے بھی شکم شیر ہو کر دودھ پی لیا، میرے شوہر نے بھی شکم شیر ہو کر کے دودھ پی لیا۔ تو میں سمجھ گئی واقعی میں یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، بلکہ یہ برکتوں والا بچہ ہے، یہ برکتوں والا بچہ ہے۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ سے مشیت نے پکار کر کہا، اے حلیمہ سعدیہ تم اس بچے کو ہلکے میں مت لینا، اے حلیمہ سعدیہ یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، بلکہ ساری عورتوں نے اس کو غریب سمجھ کر چھوڑ دیا، لیکن یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں ہے۔ اے حلیمہ سعدیہ سنو، یہ بچہ تو وہ ہے جسے ہم نے پوری دنیا کا امام بنا کر کے بھیجا ہے، یہ بچہ تو وہ ہے جسے ہم نے پوری دنیا میں مختار بنا کر کے بھیجا ہے، یہ بچہ تو وہ ہے جس کے صدقے میں ہم نے پوری دنیا کو بنایا ہے۔ ارے جس کے صدقے میں پوری دنیا کو بنایا گیا ہو وہ بچہ عام بچہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ بچہ کوئی معمولی بچہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے حلیمہ تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اب تمہاری قسمت کا ستارہ جگمگا گیا ہے، اب تم یہاں بھی جگمگاتی رہو گی، اور اپنے گھر پہ لے کر کے جاؤ گی تو تم وہاں پر بھی جگمگاتی رہو گی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ بیان فرماتی ہیں جب میں گود میں لیا تو اتنی برکتیں حاصل ہو گئی مجھے، پھر میں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اجازت طلب کرنے کے بعد پھر اپنے گھر کی طرف ہم چلنے لگے۔ جیسے ہی میں نے محمد کو اپنے سواری پر سوار کیا تو حضرت حلیمہ سعدیہ بیان فرماتی ہیں کہ پہلے میری گھوڑی چل نہیں سکتی تھی، پہلے میری گھوڑی بہت کمزور تھی، میری گھوڑی بہت لاغر تھی، اچھی طریقے سے چل نہیں سکتی تھی، لیکن جیسے ہی میں نے محمد کو اس کے اوپر سوار کیا تو اب میری گھوڑی کے اندر اتنی طاقت آ گئی، میری گھوڑی کے اندر اتنی رفتار آ گئی، میری گھوڑی کے اندر اتنی طاقت اور قوت آ گئی، گویا کہ اتنی تیز رفتار ہو گئی، ایسا محسوس ہونے لگا کہ جیسے اب میری سواری ہواؤں سے باتیں کر رہی ہے۔ میری گھوڑی اتنی تیز رفتار ہو گئی، ساری عورتیں پہلے جا چکی تھیں لیکن میں پیچھے رہ گئی۔ اب میں نے جیسے ہی محمد کو اپنی گھوڑی پر سوار کیا تو اتنی تیز رفتار ہو گئی، عزیزان گرامی حضرت حلیمہ سعدیہ بیان فرماتی ہیں اتنی تیز رفتار ہو گئی، جیسے ہی میں چلی تو میں نے ساری عورتوں کو پیچھے چھوڑ دیا اور میری گھوڑی آگے نکل گئی۔ تو ساری عورتوں نے کہا کہ اے حلیمہ سعدیہ کیا معاملہ ہے؟ پہلے ہمارے ساتھ آئی تھی تو بڑی کمزور تھی تمہاری گھوڑی، چل نہیں سکتی تھی، زیادہ طاقتور نہیں تھی، اب کیا معاملہ
معاملہ ہے؟ اب تو بڑی تیز رفتار ہو تم، اب تو بڑی تیز رفتار ہو گئی تمہاری گھوڑی کی، کیا معاملہ ہے؟ کیا تم نے اپنی سواری کو بدل لیا؟ تو حضرت حلیمہ سعدیہ پکار کے کہتی ہیں اے میرے قبیلے کی عورتوں سنو، میں نے اپنی سواری نہیں بدلی ہے بلکہ میں نے اپنا سوار بدل لیا ہے۔ ارے جس بچے کو تم غریب سمجھ کر چھوڑ کر کے آ گئی تھی، میں نے اس کو اپنی سواری کا سوار بنا لیا ہے۔ یہ اسی کی برکتیں ہیں کہ میری گھوڑی اب ہواؤں سے باتیں کرنے لگی ہے۔ تو ساری عورتوں نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہنے لگی واقعی میں یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں ہے۔ اب حضرت حلیمہ سعدیہ بیان فرماتی ہیں اے میرے قبیلے کی عورتوں سنو، میں نے اپنی سواری نہیں بدلی ہے بلکہ میں نے اپنا سوار بدل لیا ہے۔ جس بچے کو تم غریب سمجھ کر کے چھوڑ کر کے آ گئی ہو، میں نے اس کو اپنا سوار بنا لیا ہے۔ یہ اسی کی برکتیں ہیں۔ عزیزان گرامی اب دیکھیے حضرت حلیمہ سعدیہ کو کتنی برکتیں حاصل ہو گئیں۔ صرف وہیں پر برکتیں حاصل نہیں ہوئیں، حضرت حلیمہ سعدیہ جب نبی کریم کو اپنے گھر پہ لے کر کے پہنچی، عزیزان گرامی نبی کے قدم کی اتنی برکتیں ہو گئیں، نبی کا قدم وہاں پہنچنا تھا، حضرت حلیمہ سعدیہ کا پورا گھر نور سے منور ہو گیا، حضرت حلیمہ سعدیہ کا پورا گھر روشن ہو گیا، حضرت حلیمہ سعدیہ کا پورا گھر نور سے منور ہو گیا۔ عزیزان گرامی پھر منور ایسا منور ہوا کہ پوری رات روشن رہتا، پورے دن روشن رہتا۔ قبیلے کی عورتیں آتی، آنے کے بعد کہتی اے حلیمہ سعدیہ کیا معاملہ ہے؟ پہلے تو تمہارے گھر پر پوری رات اندھیرا رہتا تھا، پہلے تو تمہارے گھر پہ چراغ نہیں جلتا تھا، اب کیا معاملہ ہے؟ پوری رات روشنی رہتی ہے، پوری رات چراغ جلتا ہے، معاملہ کیا ہے بتاؤ تو صحیح۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ پکار کے کہتی ہیں اے میرے قبیلے کی عورتوں، اے میرے قبیلے کے لوگوں سنو، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے بلکہ اس میں محمد کا کمال ہے، اس میں اس بچے کا کمال ہے۔ ارے جب سے میں اس بچے کو لے کر کے آئی ہوں تو میں کوئی چراغ نہیں جلاتی ہوں بلکہ یہ اس کے نور کی برکتیں ہیں، بلکہ اس کے قدموں کی برکتیں ہیں۔ جب سے اس کا قدم میرے گھر پہ آیا ہے میرا گھر پوری رات روشن رہتا ہے، میرا گھر نور سے منور رہتا ہے۔ اس لیے لوگوں سنو، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے بلکہ اس میں محمد کا کمال ہے، یہ محمد کے قدموں کی برکت ہے، ان کے قدموں کی برکت سے میرا گھر پورا روشن ہو گیا ہے۔ تو عزیزان گرامی دیکھیے نبی کریم علیہ السلام کے قدموں کی اتنی برکتیں اور اتنی برکتیں حاصل ہو گئیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ جب میرے نبی کریم کو اپنے گھر پر لے کر کے پہنچی تو عزیزان گرامی سارے جانوروں کے اندر خوب دودھ پیدا ہو گیا، جو بھی چیز کم تھی وہ زیادہ ہو گئی، ہر چیز برکتوں والی ہو گئی، ہر چیز منور ہو گئی، ہر چیز روشن ہو گئی۔ عزیزان گرامی بکریاں کم تھی لیکن ان کے اندر بہت ہی زیادہ اضافہ ہو گیا، ان کے اندر اضافہ ہو گیا، ان کے اندر خوب دودھ پیدا ہو گیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ خود بیان فرماتی ہیں میرے جانوروں میں اتنا دودھ پیدا ہو گیا، جب میں دودھ نکالنے کے لیے بیٹھتی تھی تو میرے برتن بھر جایا کرتے تھے، برتن کم پڑ جایا کرتے تھے، لیکن جانوروں کا دودھ کم نہیں ہوتا تھا۔ یہ محمد کے قدموں کی برکتیں ہیں۔ عزیزان گرامی دیکھیے نبی کریم کے قدموں سے کتنی برکتیں حاصل ہو گئیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ دنیا میں مالا مال ہو گئیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کو اتنی برکتیں حاصل ہو گئیں۔ عزیزان گرامی اب حضرت حلیمہ سعدیہ نبی کریم کو اچھی طریقے سے ان کی پرورش کر رہی ہیں، ان کو اپنا دودھ بھی پلا رہی ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ خود بیان فرماتی ہیں محمد کا یہ طریقہ تھا، نبی کریم کا یہ طریقہ تھا۔ میرے نبی کریم چھوٹے ہیں، بچپن کا زمانہ ہے، لیکن عزیزان گرامی حضرت حلیمہ سعدیہ خود بیان فرماتی ہیں کہ محمد کا یہ معمول تھا، جب میں انہیں دودھ پلایا کرتی تھی تو وہ ایک طرف کا دودھ پیا کرتے تھے، دوسری طرف کا دودھ چھوڑ دیا کرتے تھے۔ یہ میرے نبی کریم نے بچپن میں بتایا اے دنیا والوں دیکھ لو، میں محمد ہوں، محمد، میں دنیا میں کسی کا حق مارنے نہیں آیا ہوں، کیونکہ حلیمہ سعدیہ کا دوسرا بھی بچہ ہے، اس کو بھی دودھ پینا ہے۔ اس لیے حضرت حلیمہ سعدیہ خود بیان فرماتی ہیں کہ محمد کا یہ معمول تھا کہ وہ ایک طرف کا دودھ پی کر دوسری طرف کا میرے دوسرے بچے کے لیے چھوڑ دیا کرتے تھے۔ عزیزان گرامی یہ میرے نبی کریم نے بچپن میں ہی بتایا کہ کسی کا حق نہیں مارنا چاہیے، کیونکہ کسی کا حق
حق مارنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تو عزیزان گرامی یہ ہمارے نبی کریم علیہ السلام کی شان ہے۔ اب حضرت حلیمہ سعدیہ کی عظمتیں دیکھیں کتنی بڑھ گئیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ خود بیان فرماتی ہیں عزیزان گرامی، حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر پہ لوگ آنے کے بعد پھر حضرت حلیمہ سعدیہ کو اتنی برکتیں حاصل ہو گئیں۔ عزیزان گرامی اگر کوئی بیمار ہوتا تو حضرت حلیمہ سعدیہ نبی کریم کی انگلی یا نبی کریم کا ہاتھ اس پانی میں ڈالتی اور ڈالنے کے بعد اس بیمار کو پلا دیتی تو اس کی بیماری ختم ہو جایا کرتی تھی۔ نبی کریم کے ہاتھوں کی اتنی برکتیں، نبی کریم اپنا ہاتھ اس پانی میں ڈال دیا کرتے تھے تو پانی میں اتنی برکتیں حاصل ہوا کرتی تھیں، جو بیمار ہوا کرتا تھا وہ اچھا ہو جایا کرتا تھا، جو بیمار ہوا کرتا تھا اس کو شفا مل جایا کرتی تھی۔ پھر حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر پہ لوگوں کا ہجوم لگا رہتا تھا، حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر پہ لوگوں کی بھیڑ لگی رہتی تھی۔ لوگ اس انتظار میں رہتے تھے کہ ہمیں بھی ان کے قدموں کا دھوپن پینے کو مل جائے تو ہم شفا یاب ہو جائیں گے، ہم اچھے ہو جائیں گے۔ واقعی میں میرے نبی کریم جس پانی میں ہاتھ ڈال دیتے وہ پانی اتنی برکتوں والا ہو جاتا۔ عزیزان گرامی جو بیمار ہوا کرتا تھا اس کو اس پانی کے پینے سے شفا مل جایا کرتی تھی، وہ اچھا ہو جایا کرتا تھا۔ اب حضرت حلیمہ سعدیہ خود بیان فرماتی ہیں میں خود تھک جایا کرتی تھی، لوگوں کا اتنا ہجوم رہتا تھا، لوگوں کی اتنی بھیڑ رہتی تھی، ہر کوئی یہ کہتا تھا کہ اے حلیمہ سعدیہ ہم نے سنا ہے تم بہت مبارک بچہ لے کر کے آئی ہو، تم بہت برکتوں والا بچہ لے کر کے آئی ہو، ہم اس کو ایک نظر دیکھنا چاہتے ہیں، ہم اس کو ایک بار دیکھنا چاہتے ہیں۔ پھر جو بھی محمد کو دیکھتا پھر وہ دیکھتا رہ جاتا، جو بھی محمد کو دیکھتا وہ دیکھتا رہ جاتا اور واقعی میں پھر تعریف کرتا کہ واقعی میں یہ بچہ ہے، ہم نے کوئی ایسا بچہ آج تک دیکھا نہیں ہے، بڑا خوبصورت ہے یہ، بڑا ہینڈسم ہے یہ۔ نبی کریم کی خوبصورتی کا یہ عالم تھا جو ایک بار دیکھتا تھا پھر وہ دیکھتا ہی رہ جایا کرتا تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کی بیٹی اپنے بھائی کو یعنی نبی کریم علیہ السلام کو اپنی گود میں لے کر کے باہر بچوں کے سامنے کھلانے لے کر کے آتی تھی تو ساری کی ساری بچیاں اپنے اپنے بھائیوں کو لے کر کے آتی ہیں اپنی گود میں اور ساری کی ساری اپنے بھائیوں کی تعریف کر دی، کہتی دیکھو میرا بھائی اتنا اچھا ہے، میرا بھائی اتنا اچھا ہے، میرا بھائی اتنا اچھا ہے۔ پھر حضرت حلیمہ سعدیہ کی بچی بھی محمد کو لے کر کے جاتی، نبی کریم کو جب لے کر کے جاتی، حضرت حلیمہ سعدیہ کی بیٹی جب نبی کریم کو لے کر کے جاتی تو عزیزان گرامی حضرت حلیمہ سعدیہ کی بیٹی کہتی کہ اے میری بہنوں، اے میری سہیلیوں، دیکھو میں نے مانا کہ تمہارے بھائی خوبصورت ہیں لیکن میرے بھائی کے جیسا کوئی خوبصورت نہیں ہے، میرے بھائی سے کوئی اچھا نہیں ہے۔ اگر میں نے اپنے بھائی کا چہرہ تمہیں دکھا دیا تو تم دیکھ کر کے حیران ہو جاؤ گی۔ عزیزان گرامی جب نبی کریم کے چہرے کو وہ دیکھتی تو دیکھ کر کے حیران ہو جاتی اور کہتی واقعی میں کہ یہ بچہ تو بڑا خوبصورت ہے، واقعی میں یہ تو اس کے چہرے پر تو بڑا نور ہے۔ عزیزان گرامی یہ میرے نبی کریم کے نور کی برکتیں تھیں۔ اب حضرت حلیمہ سعدیہ کی یہ شان، حضرت حلیمہ سعدیہ کو اتنی عظمتیں مل گئیں۔ عزیزان گرامی حضرت حلیمہ سعدیہ خود بیان فرماتی ہیں کہ محمد کی اتنی برکتیں ہو گئیں، محمد کے قدم سے اتنی برکتیں حاصل ہو گئیں، جہاں پر بھی آپ اپنا قدم رکھتے اگر وہ بنجر زمین ہوا کرتی تھی تو وہاں ہریالی پیدا ہو جایا کرتی تھی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر پر میرے آقا علیہ السلام کی پرورش ہو رہی ہے، میرے آقا بڑے ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ جب میرے آقا چلنے کے قابل ہو گئے تو عزیزان گرامی میرے آقا علیہ السلام اپنے بھائیوں کو دیکھتے ہیں کہ پورے دن گھر پر نہیں رہتے ہیں۔ میرے آقا نے کہا کہ اے میری ماں، اے حلیمہ سعدیہ بتاؤ تو صحیح میرے اور بھائی کہاں رہتے ہیں پورے دن؟ دکھائی نہیں دیتے۔ میری بہن کہاں رہتی ہے پورے دن؟ دکھائی نہیں دیتی۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہے اے بیٹا سنو، وہ پورے دن بکریاں چرانے جاتے ہیں، تمہیں لے کر کے نہیں جاتے کیونکہ تمہاری حفاظت کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔